الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، حقوق النبی یہ سیریز لے کر میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت و مدد کی جائے۔ اس ضمن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ کے دین کی نصرت و مدد یہ ہے کہ اس دین کی تبلیغ کی جائے، جو کچھ سیکھا گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ بلکہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ دعوت دین کے طریقے کیا ہیں، دعوت دین کا اسلوب کیا ہونا چاہیے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ بھی حقوق النبی ہی کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھٹا حق جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، اور وہ ہے توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو رہے نہیں، تو پھر آپ کی ذات کا ادب و احترام، اس کا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی شخصیت کا ادب و احترام، یہ سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ آپ کا سوچنا بجا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ اس بات کو بالکل بغور سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں نہ ہونے کے باوجود کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر ہم ان کو انجام دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی شان میں بے ادبی کے ہم مرتکب ہوں گے۔ اس لیے یہ موضوع بہرحال آج بھی بالکل اتنا ہی اہم ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں رہتے ہوئے اہم تھا۔ کیسے؟ انشاءاللہ میں اسی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہم اہل ایمان پر واجب ہے، فرض ہے، اسے ہمیں بجا لانا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے سورہ فتح سورۃ نمبر 48 کی آیت نمبر 8 اور 9، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گناہ کرنے والوں کے لیے وارنر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اس نبی پر اور اس کی عزت و توقیر کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی نصرت کرو، اس کی مدد کرو، اور وَتُوَقِّرُوهُ اس کا ادب بجا لاؤ، اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ رب العالمین کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کہتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم امت محمدیہ پر یہ بھی فریضہ عائد ہوتا ہے، جو نبی کا حق ہے ہم پر، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی صحیح حدیث میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر حدیث نمبر 4781، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وانا اول الناس به فی الدنیا والآخرہ، اقرؤوا ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کسی بھی مومن کے نزدیک میں دنیا کے دیگر تمام لوگوں سے زیادہ پیارا ہوں۔ اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا اور چہیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ گواہی دے رہا ہے تو انسانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام سن لو، میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ تمہیں چہیتا اور پیارا ہوں۔ اس لیے بہرحال ادب و احترام یہ واجب اور فرض ہے، اسے بجا لانا یہ تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے، جو میرا حق ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جائے تو اس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اس بے ادبی کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد اور اکارت ہو سکتے ہیں، جن کا کوئی بھی اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ہی کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، آپ پر قرآن اترا کرتا تھا، تو اللہ نے سورہ حجرات آپ پر نازل فرمائی۔ سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت بڑھاؤ، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، بلند مت کرو،
اور دیکھو نبی سے تیز آواز میں بلند آواز میں اس طرح سے بات مت کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، ڈر ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، بیکار ہو جائیں اور اجر و ثواب ان کا چلا جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اگر تم بیعت بھی کرو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی وجہ سے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں. تو دیکھو نہ تو تم زور سے بات کرو نبی کے سامنے، نہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کرو، اونچی مت کرو. یہ بیعت بھی ہے اور اس کی وجہ سے نتیجہ اعمال کا اکارت ہونا ہے. ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. ایک بہت ہی اچھا واقعہ جو اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے میں آپ کو بتاؤں، جس کا ذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر امام مسلم نے اس واقعے کو اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 314 میں نقل کیا ہے. اس روایت کو بیان کرنے والے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک صحابی رسول جن کی آواز بلند تھی، جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، زور سے بات مت کرو نبی کے سامنے ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. جب یہ آیت اتری اور صحابہ میں سے ایک صحابی ثابت بن قیس جن کی آواز فطری طور سے بہت اونچی تھی، وہ قدرتی طور سے اللہ نے ان کو ایسی آواز عطا کی تھی جو اونچی اور بلند ہوا کرتی تھی، اس آیت کے اترنے کے بعد بہت غمگین ہوئے. اور ہوا یہ کہ ثابت بن قیس اسی غم کے عالم میں، اسی فکر اور سوچ میں وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور یہ تصور کر بیٹھے انا من اہل النار، کہ اب تو میرے اعمال جب اکارت ہو گئے، میری آواز اتنی بلند ہے، اتنی اونچی ہے، تو میں تو جہنمی ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. کس قدر ان کو فکر تھی اپنے عاقبت اور اپنے آخرت کی. انہوں نے کہا اگر ایسا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور میں اتنی زور زور سے بولا کرتا ہوں، آواز کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، میں تو برباد ہو گیا. چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی آنا چھوڑ دیا، اپنے گھر میں بیٹھ گئے گوشہ نشین ہو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت سعد بن معاذ جن کی کنیت ہے ابو عمر، ان سے کہا کہ اے سعد، یہ ثابت تو تمہارے پڑوسی ہیں. ما شأن ثابت اشتکا، ثابت کیسے ہیں، کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے، کیا وہ بیمار ہے؟ سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو میرے پڑوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہوتے مجھے ضرور اس کا علم ہوتا. میرے علم کے مطابق وہ بیمار نہیں ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے رسول نے کہا ذرا پتہ لگاؤ. سعد بن معاذ نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثابت بن قیس کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، اندر جا کر کے حالات معلوم کیے. ثابت کیا بات ہے، اگر تم بیمار نہیں ہو تو آخر کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر اپنی مجلس میں کیا اور میں تمہیں دیکھنے کے لیے، تم سے تمہارے حالات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر. ثابت نے کہا اے میرے پڑوسی، کیا آپ کو نہیں معلوم سورہ حجرات کی اس آیت کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. نہیں معلوم آپ کو؟ قرآن میں آیت اتری ہے اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر مت لے جاؤ، زور سے بات مت کرو، اور تم جانتے ہو انا من ارفعکم صوتا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں سب سے زیادہ بلند آواز والا ہوں اللہ کے رسول کے پاس. میں جب بھی بات کرتا ہوں میری آواز اونچی رہتی ہے. انا من اہل النار، میں تو جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے. اس فکر میں بیٹھا ہوا ہوں، سوچ رہا ہوں میں کیا کروں. سعد بن معاذ جو پڑوسی تھے، جب انہوں نے ماجرا سنا تو جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے رسول ماجرا یہ ہے کہ ثابت بن قیس اس فکر و سوچ میں ہے کہ اب میرے اعمال تو برباد ہو گئے، میں اللہ کے رسول سے باتیں کرتا ہوں تو میری آواز بلند ہو جایا کرتی ہے، فطری طور سے میں لاؤڈ آواز والا ہوں، تو پھر میرے اعمال اکارت ہو گئے، یعنی میں جہنمی قرار پایا. یہ سوچ اور فکر ہے ثابت بن قیس کے اللہ کے رسول، اس وجہ سے وہ نہیں آ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بل ہوا من اہل الجنہ، ثابت تو جنتی انسان ہے، وہ جنتیوں میں سے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، یعنی وہ صحابی ثابت بن قیس جنتی قرار پائے، اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی. اس طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اوقات میں جنت کی بشارت دی ہے. کبھی معراج کے موقع پر جنت میں گئے اور آ کر کے کہا بلال ہم نے تمہارے چپل کی آواز جنت میں سنی، یعنی اے بلال تم جنتی ہو. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محصن کے بارے میں دعا فرمائی انت من اہل الجنہ، کہ تم جنتی ہو. اور اس طرح سے الگ الگ اوقات میں اللہ کے رسول نے دوسرے اور صحابہ کو بھی جنت کی بشارتیں دی ہیں. ثابت بن قیس کو بھی اس واقعے میں جنت کی بشارت ملتی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد ہوا من اہل الجنہ، جاؤ بتا دو وہ تو جنتی انسان ہیں. اس کے بعد جا کر کے حضرت سعد نے ثابت بن قیس کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. اور پھر
ثابت بن قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر پھر سے نماز ادا کرنے لگے، پڑھنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو فطری طور سے بلند آواز والا بنایا ہے، تیز آواز والا بنایا ہے، اور ان کی آواز اس طرح سے تیز نکلا کرتی ہے، تو وہ اس زجر و توبیخ یا اس وعید کے فہرست میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے لیے مستثنیٰ ہے، ایکسیپشن ہے۔ ہاں البتہ جن کی آواز نارمل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصدن عمدن جان بوجھ کر اگر وہ اللہ کے رسول کے پاس آواز بلند کرتے ہیں تو بہرحال انہیں اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں رہے تو اب آواز کے بلند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آج بھی ہماری آوازیں رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ وقت ہو گیا بریک کا، انشاءاللہ میں وقفے کے بعد آپ سے پھر ملوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ کے کرم کے تمنائی ہے جو آپ بہتر سلوک کیجئے بندوں کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے معاملات انکساری کے، تعلقات خلوص کے، جذبات رحم دلی کے، ساری انسانیت کے لیے اخلاق حسنہ کا بہت عظیم پیغام دیا ہے۔ رکھیے انسانوں کے ساتھ نرمی کا سلوک۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی دل جوئی کی جائے، ان کی خاطرداری کی جائے، عبدالعظیم عمری مدنی۔ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جائے اور ان کے ساتھ اپنائیت کا ثبوت دیا جائے۔ اللہ کے احکام کے پیش نظر مومنین کیوں نہیں کرتے رشتے نبھانے میں کوئی چوک، بندوں کے حقوق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صحابی رسول ثابت بن قیس اپنی آواز کے بلند ہونے کی وجہ سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے اترنے پر اتنا غمگین ہوئے، اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اس رنج و غم میں اپنے گھر میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی سے بھی دور ہو گئے، آنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ آواز کی تیزی کی وجہ سے ان کو یہ رنج و غم ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر کے پھر سے نماز شروع کی، پڑھنے لگے، خوش ہو گئے۔ غمگین صرف اس لیے تھے کہ فطری طور سے ان کی آواز بلند تھی۔ یہاں پر یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے اٹھایا ہے کہ کیا آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوتے ہوئے بھی کیا ہماری آوازیں آپ سے بلند ہو سکتی ہیں، اور ہمیں کیا اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین کرام، میں ذرا توجہ آپ کی لے جانا چاہتا ہوں ایک مسئلے کی طرف کہ اللہ کے رسول کے نہ ہوتے ہوئے بھی بتاؤ کیا سنت رسول موجود ہے کہ نہیں؟ بتاؤ کیا حدیث رسول موجود ہے کہ نہیں؟ بتاؤ کیا نماز کے طریقے کے بارے میں احادیث رسول کی گواہی موجود ہے کہ نہیں؟ بتاؤ کیا روزے، حج، زکوٰۃ، ان تمام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنتیں موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر ان سنتوں کے ہوتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے بھی ہم انہیں چھوڑ دیں، اپنی منمانی کرنے لگیں، تو بتاؤ کیا نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں ہوا؟ نبی سے ٹکرانا نہیں ہوا؟ اسی طرح نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے اگر ہم کسی اور عالم دین، کسی اور امام فن، اس دنیا کی کسی اور بزرگ کی بات کو لے کر کے
نبی کی حدیث کو پس پشت ڈال دیں، تو کیا یہ اپنی باتوں کو نبی کی بات کے اوپر لے جانا، یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرنا نہیں ہوا؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ یقیناً آج بھی اگر ہم سنت رسول کے ہوتے ہوئے اس سنت کو چھوڑ کر کسی امام، کسی عالم دین، کسی مبلغ اسلام اور کسی بزرگ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، نبی کی حدیث کو، سنت کو چھوڑتے ہیں، تو یہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہوا، یہ نبی کی آواز پر دوسروں کی آواز کو فوقیت دینا ہوا۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، یہی نمازیں ناظرین کرام جو ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک ایکشن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور رہنمائی موجود ہیں کہ ہم کیسے کھڑے ہوں، ہم نیتیں کیسے باندھیں، ہم قیام کی حالت میں کیا پڑھیں، رکوع میں جائیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کون سی دعا ہے، تشہد میں اللہ کے رسول نے کیا سکھایا ہے، ہمیں سلام پہلے کس طرف پھیرنا ہے اور پھر کس طرف، تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین، بتائیے کیا قیام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں نہیں بتایا ہے کہ دیکھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو تم بھی نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے اصحاب رسول بیان کرتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ کا داہنا ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ پر، آپ کے سینے پر ہوا کرتا تھا۔ آپ اگر چاہیں تو ابن خزیمہ کی وہ روایت دیکھ لیں جس کے راوی حضرت وائل بن حجر ہیں، صحیح روایت ہے جس میں صدر کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر آپ سینے پر باندھتے تھے۔ اس صحیح روایت کو علامہ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے بڑھیں گے، قیام میں جانے کی بات ہے، قیام سے رکوع میں جانے کی بات ہے، رکوع سے اٹھنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا ہے۔ اس بات کا ثبوت بے شمار صحابہ کرام سے موجود ہے، ابو بکر سے ہے، حضرت عمر سے ہے، خلفائے راشدین، اسی طرح دوسرے صحابہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان، وائل بن حجر، حضرت علی، تمام اس کو بیان کرنے والے صحابہ کرام موجود ہیں۔ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے، سوچئے، غور کیجئے، حدیث رسول کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے کسی اور کے قول و عمل کو لیا ہے تو بتاؤ کیا یہ نبی کی حدیث پر دوسرے کی بات کو ترجیح دینا ہوا کہ نہیں؟ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہوا کہ نہیں؟ آج بھی نبی کے نہ ہوتے ہوئے ہم نادانستہ یا دانستہ طور پر نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی رہنمائی نصیب فرمائے۔ رسول کی آواز پر اگر اپنی آوازوں کو ہم بلند کریں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ناظرین کرام، ہمیں اس تعلق سے سوچنا ہوگا، اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، اور یہ دین اسلام کا تقاضا بھی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم بے ادبی کے مرتکب ہوں گے، اور ہمیں اس تعلق سے سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس انداز میں نبی کا ادب اور احترام کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے یہاں ادب و احترام کی مستحق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تک کا احترام صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس کا تذکرہ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2731 اس میں کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں؟ مکہ، صحابہ کرام کے ایک جماعت کے ساتھ، ایک گروپ کے ساتھ کہ عمرہ کریں گے، لیکن مکے والوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صلح و مصالحت کی، اور ہوا یہ کہ اسی درمیان کفار قریش کا ایک نمائندہ، ایک ریپریزنٹیٹیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، جس کا نام ہے عروہ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، سفیر بن کر بات کر رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ وہیں بغل میں کھڑے ہیں۔ عروہ بن مسعود بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول کی داڑھی کے پاس لے جاتے اور پکڑتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل ایمان میں سے تھے، صحابہ میں سے، تو ان کو برداشت نہ ہوا۔ وہ اپنی خود اور اپنی زرہ پہنے ہوئے تھے، ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، وہ اللہ کے رسول کے قریب کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی عروہ بن مسعود باتیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول کی داڑھی کی طرف لے جاتے، تو بس مغیرہ بن شعبہ اپنی تلوار نکال کر اس کے دستے سے، اس کے مٹھے سے جس سے پکڑی جاتی ہے تلوار، اس سے عروہ بن مسعود کے ہاتھ پر مارتے کہ دیکھو اللہ کے رسول کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دور رکھو، دور رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو۔ اور اس طرح سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا بھی ادب بجا لایا ہے اور آپ کا احترام کیا ہے۔
لوگوں کو جو آپ کی شان میں بیعت بھی کرتے تھے ان کو سبق سکھایا ہے۔ اسی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جس کا ذکر صحیح بخاری کتاب شروط ہی کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کر لی تو حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، جو صلح کے ایجنڈے ہیں علی اس کو لکھ ڈالو، جن باتوں پر، جن ایجنڈوں پر صلح ہوئی ہے ہماری، جو نکات ہیں اس کے، انہیں لکھ ڈالو۔ حضرت علی رائٹر تھے، لکھنے والے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ حضرت علی نے قلم لیا، اللہ کے رسول نے ان کو دیا اور ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا۔ حضرت علی لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں لکھو ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ فیصلہ نامہ ہے جس کا حکم محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ جب کفار مکہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر محمد کے ساتھ رسول اللہ بھی لگایا گیا ہے تو اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ اسے ہٹاؤ، ہم اگر آپ کو رسول اللہ مانتے ہی تو یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا؟ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، لکھو محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے علی، رسول اللہ کو مٹا دو، رسول اللہ کو ہٹا دو۔ جانتے ہیں ناظرین کرام، حضرت علی وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول واللہ لا امحاہا، واللہ لا امحاہا، اللہ کے رسول میں ہرگز اس کو نہیں مٹا سکتا۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ قرآن آپ پر نہیں اترا ہے؟ کیا اللہ برحق نہیں ہے؟ کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول میں ہرگز ہرگز نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ کا لفظ، رسول اللہ کا کلمہ۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی غیرت میں آ گئے ہیں، اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ وہاں سے ہٹا دیں، تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں علی بتاؤ ہے کہاں؟ اللہ کے رسول امی تھے، اس لیے آپ کو پوچھنا پڑا، آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی، آپ نے پوچھا علی بتاؤ کہاں پر ہے رسول اللہ کا کلمہ؟ حضرت علی نے بتایا یہ ہے، تو اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے کس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے تھے، آپ کے نام کا ادب، آپ کے نام کا احترام، اسی طرح آپ کی داڑھی مبارک کا احترام، حتیٰ کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، حضرت ام حبیبہ جو آپ کی زوج مطہرہ ہیں، ان کے ہاں آپ کے بستر کا احترام، آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں ام حبیبہ۔ یہ واقعہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 675 پر نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے اور آ کر کے مدینے پہنچے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، آپ کی بیویوں میں سے تھیں، ان کے گھر گئے کیونکہ وہ آپ کی بیٹی تھی۔ ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور بس بستر پر بیٹھنا چاہا، حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر فوراً لپیٹ دیا۔ ابو سفیان جو ان کے والد گرامی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھتے ہیں ام حبیبہ بیٹی ذرا بتاؤ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں تھا کہ تم نے لپیٹ لیا ہے؟ ام حبیبہ جواب دیتی ہیں کہ یہ ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر مبارک ہے۔ وَأَنْتَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ نَجِسٌ، اور اے ابو جان آپ تو ایک مشرک انسان ہو، آپ نجس اور ناپاک ہو، میں نہیں پسند کرتی کہ آپ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھو، یہ رسول اللہ کا بستر ہے۔ یہ ادب و احترام تھا صحابیات کے اندر کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو بیٹھنے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہوتے ہوئے، سنت کے ہوتے ہوئے، ہمیں آپ کے سنت اور احادیث کی بے ادبی سے بچائے، کہ یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔